یہ بات ہے قرآن کی۔ سورہ کوثر نے مسلمانوں کا دل ٹھنڈا کر دیا۔ یہ سب فضول ہے، تمہارے نبی کی دعائیں اور یہ سب الفاظ کچھ نہیں، تمہارا خدا تمہیں بھی بچا نہیں سکتا۔ یہ بات ہے اس شخص کی جس نے اللہ کے رسول کا دل توڑا۔ کوئی نہیں اب جو ان کی میراث کو آگے بڑھائے۔ یہ بات ہے اس وعدے کی جو پایا تکمیل کو پہنچا۔ دیکھو یہ روشنی، یہ صرف روشنی نہیں، یہ وعدے کی حقیقت ہے جو زمین پر اتر رہی ہے۔ ہاں، جیسے ہر شعاع ہمیں یقین دلاتی ہے کہ امید کبھی ضائع نہیں ہوتی اور حق اپنی راہ پاتا ہے۔ یہ بات ہے سورۃ الکوثر کی۔ ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل جب انہوں نے اللہ کے رسول کو حد سے زیادہ تکالیف پہنچائیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل برداشتہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو سہارا دینے کے لیے، اپنے رسول کے دل کو تسکین پہنچانے کے لیے سورۃ الکوثر عطا فرمائی۔ سورۃ کوثر کیا ہے؟ دیکھیے، جو بھی سورت ہے، جو بھی آیت ہے، اس کے پیچھے ایک کہانی ہے، ایک ایسی کہانی جس کی بنا پر اس سورت کا، اس آیت کا نزول ہوا۔ سورۃ الکوثر بظاہر تو قرآن مجید میں سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس میں جو سٹوری ہے، جو کہانی ہے، وہ بہت بڑی ہے۔ سورۃ الکوثر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین دی گئی، حوصلہ دیا گیا۔ مکہ کی ایک پرسکون فضا میں جب لوگ اپنے اپنے گھروں کے اندر آرام کر رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے تھے۔ کمرے سے سسکیوں اور آہوں کی آوازیں دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ اللہ کے رسول کا بیٹا آپ کی آغوش کے اندر ہی وفات پا چکا تھا۔ وہ بیٹا جو کبھی اللہ کے رسول کی گود کے اندر کھیلتا تھا، جسے پیارے محبوب اپنے سینے کے ساتھ لگاتے تھے اور اللہ کے رسول کا دل خوش ہوتا تھا، مگر آج وہ اللہ کے رسول کے ہاتھوں کے اندر ہی اللہ کے پاس جا چکا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک ساتھ والی دیوار کے اندر ایک شخص دیوار کے ساتھ کان لگا کر اس سارے منظر نامے سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ابو لہب، مجھے بھی بتاؤ۔ صبر کرو عقبہ، صبر کرو۔ وہ کوئی اور شخص نہ تھا، وہ اللہ کے رسول کا چچا ابو لہب تھا۔ کمرے سے آنے والی ہر سسکی اور ہر آہ پر اس کے دل کے اندر خوشی انگڑائی لیتی تھی۔ پھر ایک مرتبہ ابو لہب چلایا، وطیرا محمد، کہ محمد کا نسب آج ختم ہو گیا، محمد کا کوئی وارث نہیں بچا جو اس کی میراث کو آگے بڑھائے۔ اس کے ساتھ اس کے باقی ساتھیوں نے پوچھا، ابو لہب کیا ہوا؟ ابو لہب کے دل کے اندر اتنی خوشی تھی کہ وہ یہ منظر نامہ اپنے دوستوں کو بھی بتانے سے گریزاں تھا اور دل ہی دل کے اندر خوش ہوا جا رہا تھا۔ ابو لہب کی ہنسی اور اس کی یہ باتیں سانپ کی طرح ہوا میں پھیل رہی تھی۔ اس کی آواز نے اللہ کے رسول کے دل کو توڑ دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا ساتھ نہیں چھوڑا، اپنے محبوب کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ اللہ نے فرمایا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا اعطیناک الکوثر، میں نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے۔ کوثر کیا ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ کوثر
ایک وہ چیز ہے کہ جنت کے اندر ساری جو نعمتیں ہیں جنت کی ساری نعمتیں وہ کوثر کی شکل میں آپ کو عطا ہوں گی. کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ کوثر ایک نہر ہے جس کے دائیں بائیں بہت زیادہ خوشحالی ہے، محلات ہیں، لیکن کوثر وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ یہ عطا فرمائے گا دنیا کی کسی بھی چیز کی اس کو ضرورت نہیں رہے گی. بظاہر یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ تحفہ دیا ہے. ہم ہر نماز کے اندر یہ صورت پڑھتے ہیں، اس لیے پڑھتے ہیں یہ صورت چھوٹی ہے. آج کے بعد آپ نے وعدہ کرنا ہے یہ صورت ہم نے اس بنا پر پڑھنی ہے کہ یہ صورت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک تحفہ ہے. اگر آپ تحفے کی نیت سے یہ صورت پڑھیں گے تو آپ کو ایک صورت پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت اور محبت کے اندر بھی اضافہ ہوگا. بہت شکریہ.